آپ کے جلسے کی بات کرتے ہیں. ایک طویل عرصے کے بعد تحریک انصاف نے کل اسلام آباد میں جلسہ کیا. حکومتی اراکین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کا جلسہ فلاپ تھا. بہرحال بہت ساری مشکلات کے باوجود ایک پاور شو تھا. مجھے یہ بتائیے جو علی امین گنڈا صاحب نے جو زبان اور الفاظ استعمال کیے ہیں, کیا پی ٹی آئی اس کو اون کرتی ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی کا بھی بیانیہ ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ علی امین گنڈا پور ان کا پورا نام ہے, گنڈا پور پورا نام ہے, تو انہوں نے ایسی کون سی باتیں جس سے لے کر لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے. ایک چیز جو مجھ سے پہلے بھی پوچھی گئی ہے وہ یہ تھی کہ 15 یا 2 یا 3 ہفتوں کے اندر اندر عمران خان کو آزاد کر دینا چاہیے. اچھا اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے جب یہ سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو واٹ از دا ریزن کہ عمران خان کو جیل کے اندر پابند سلاسل آپ رکھ رہے ہیں. جب ان کے اوپر کیسز ہی نہیں رہے تو پھر ان کا یہ آئینی حق بنتا ہے کہ ان کو ریلیز کیا جائے. لیکن اگر آپ آئین کے خلاف کریں گے تو کیا ہم احتجاج نہیں کر سکتے؟ کیا ہم احتجاج کے طور پہ ہم جا کے پروسیشنز نہیں کر سکتے فری؟ مطلب جس کو ہم جیسے ہمارا یہ والا تھا سارا, آپ جا کے وہ جلسہ گاہ میں دیکھیں, جو شخص جلسہ گاہ میں نہیں گیا نا, جو شخص جلسہ گاہ میں نہیں گیا, اس کی مثال اسی طریقے سے کہ ایک شخص جس نے کبھی آم کو چکھا ہی نہ ہو وہ آم کے اوپر اپنا ریویو دے دے. ٹھیک, لیکن سر جیسے وزیر اعلیٰ کے پی نے کل کہا کہ 2 ہفتے میں عمران خان کو رہا کرے, نہیں کیا تو خود رہا کریں گے. یہ ڈیڈ لائنز, یہ بیان بازی ہے, دھمکی ہے, یا اس کے پیچھے واقعی کچھ چل رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے کیسے پاسبل ہوگا آپ اس طرح سے 2 ہفتے میں ان کی رہائی؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ان کے اوپر تو کیسز ختم ہو گئے ہیں, اب ان کی رہائی کیوں نہیں ممکن ہے؟ وائی یہ 2 ہفتوں میں کیوں نہیں ممکن ہے؟ سمپل سی بات یہ. تو اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر کیسے ہوگا؟ کیا ریاستی اداروں کے ساتھ کوئی جنگ کریں گے؟ ایک کام کریں نا, آپ ایک کام کریں, 2 ہفتے صبر کر لیں, 2 سے 3 ہفتے صبر کر لیں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. آپ بھی ادھر ہیں, ہم بھی ادھر ہیں, علی امین گنڈا پور بھی ادھر ہی ہے. نہیں, 1 سال سے عمران خان صاحب جیل میں تھے, اب تک تو گنڈا پور صاحب نے کچھ ایسا نہیں کیا جس سے وہ رہا ہو سکے. تو یہ 2 ہفتوں میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایسا کیا ہوگا کہ ان کو ہے کہ وہ رہا کر دے, نہیں تو ہم خود آئیں گے اور خود انہیں رہا کریں گے. میرے لحاظ سے آج کل کے دنوں میں 2 ہفتے تو ایک بہت بڑا ٹائم ہے. ان 2 ہفتوں میں کچھ مطلب things can really turn around. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مطلب آپ ابھی دیکھ لیں 2-3 فیصلوں کے 2-3 ایسے کیسز ہیں جن کے ڈیسیجن آ گیا, سب کچھ بدل جائے گا. تو یہ تو ساری چیزیں اسی بیسس پہ ہی ہیں, بات ختم. ٹھیک, تو آپ یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات میں بہتری کا کوئی امکان دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی بیک ڈور آپ لوگوں کی کوئی گفتگو چل رہی ہے؟ دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا کہ بیک ڈور کوئی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, لیکن ہمیشہ ہو رہا ہوتا ہے. ان دا لارجر انٹرسٹ آف کنٹری یہ چینلز کھلے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. میں جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کا جو ایک بیان آیا تھا کہ ہم پرسنل اینیموسٹی کی بیسس پہ ہم نہیں کرنا چاہتے اور اس چیز پہ کوئی نہیں ہوگا, میں اس کو ایک اچھا ڈیسیژن سمجھتا ہوں. اف اٹ از ریئلی ٹرو, ٹھیک ہے, میں اس کو بڑا اچھا ڈیسیژن سمجھاؤں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے لیے چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں پرسنالٹی کے پرسنل ذات کے لحاظ سے کوئی کیا کہہ سکتے ہیں اسے, ڈیسیژن یا ریپرکشنز. تو سر ملک کے لیے پھر آپ لوگ بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں نا, کیونکہ جس طرح کا بحران یہاں اس ملک میں ہے اور جس طرح کی عدم استحکامی ہے, سیاسی طور پہ ہو یا معاشی طور پہ ہو, جس طرف ملک جا رہا ہے, تو ملک کے لیے اگر ہم انڈیویجولز کو چھوڑ کے ملک کے لیے بیٹھ جائیں سارے, ایسا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم نے ملک کے لیے, ہم لوگ مولانا فضل الرحمان جن کے ساتھ ہمارا ایک اصولی اختلاف ہے, ایک آئیڈیالوجیکل ڈفرنس ہے, ہم ان کے ساتھ بات کیے, ہم ان کے گھر گئے, ہم ان سے پہل کیے, ہم نے ان کو ساری چیزوں پہ کوشش کی ہے کہ وہ کر جائے. ہم لوگوں نے جیسے دوسری طرف عمران خان صاحب بڑا کلیئر بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے, مذاکرات ہوں گے تو پھر آرمی کے ساتھ ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے. دیکھیں اس طرح ہے کہ ایک چیز ہے آئیڈیالوجیکل پالیٹکس, اس کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی, اچھا پولیٹیکل پارٹیز میں کلیئر ڈیفرنسیشن ہے. فرض کریں اگر 15 چور مل کے ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لیتے ہیں تو اس کو آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں کہیں گے اصولاً, ٹھیک ہے.
اچھا دوسری طرف یہ کہ ریئل پالیٹکس کی طرف آ جائے. ریئل پالیٹکس میں آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیشہ سے 1954 آنورڈز جو ان کے لیے راستہ پیو کر دیا تھا, تب سے وہ پالیٹکس میں کبھی کم کبھی زیادہ, کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی وہ بیچ میں اثر انداز ہوتی ہے. ہم نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کوئی حکومت بنائیں گے, ہم نے کہا ہے ہم ان کے ساتھ مل کے ایک سسٹم ڈیولپ کریں گے کہ جس میں جو آئینی کردار جس کا جیسے ہوگا وہ اپنے آئینی کردار کے لحاظ سے کام کرے. ان ادر ورڈز we all must limit ourselves to the Constitution of Pakistan, within the ambient of Constitution of Pakistan.